جس صوبے سے ہے وہاں پہ مائنس کا بڑا عمل دخل ہے. یہ میرا اپنا میں مشاہدہ، میں گیا ہوں کئی جگہ، میں نے مائنز دیکھی ہیں. جس طریقے سے وہ مزدور مائننگ کرتے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح ایک مائن کے اندر جانا، اتنا خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنا، اور وہاں سے وہ اس مائن اونر کے لیے کماتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے. لیکن اس مائنس کو انڈسٹریز کا درجہ نہیں دیا گیا. اگر انڈسٹریز کا درجہ دے دیا جائے حکومت سے، کیونکہ حکومت کا کام ہے ایسے پالیسی بنانا، تو وہ لیبر جو ہے وہ بھی انڈسٹریز کے لیبرز کے جو حقوق ہیں وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے جو ابھی تک انہیں حاصل نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. یہ ہمارا کام تو نہیں، لیکن پالیسی ڈیسیژن ہے، گورنمنٹ نے لینا ہے. تو ان حالات میں ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں بات کروں گا اب آئین کے حوالے سے کہ آئین ہمیں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. آئین چونکہ اسلام کے مطابق ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، تو اس لیے آئین یہ ہمیں باور دلاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں. حقوق کا تعین ہوا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے انہیں حقوق ملنے چاہیے. کسی کو، خاص کر ہمارے آئین میں یہ بات بتائی، کسی کو سے زبردستی آپ کام نہیں لے سکتے، فورسڈ لیبر نہیں ہو سکتا. کسی کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، غلامی ختم کر دی گئی. تو لیبر اگر کسی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا غلام ہے، وہ اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. تو اس کو بطور حصہ تصور کیا جائے، نہ کہ اس کو اپنے سبارڈینیٹ، اس کا ماتحت سمجھا جائے. تو آپ کے حقوق کو آئین نے پوری طریقے سے بتا دیا ہے کہ آپ کے کیا کیا حقوق ہیں. ہماری ذمہ داری کہاں آتی ہے؟ ہم جو حلف لیتے ہیں ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے اور آئین کے مطابق ہم فیصلے دیں گے. اب جہاں کہیں کسی بھی شخص کا، انڈیویجول کا یا ایسوسیشن کا کوئی حق سلب ہوتا ہے تو ہمارے ادارے جیسے کہ NIRC، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ہم آپ کے لیے موجود ہے. تو ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کا ہم نے حلف لیا ہے. نہ صرف آپ کا بلکہ پوری قوم کے جو حقوق ہیں، پوری قوم کے بارے میں جو آئین نے بتایا اس کے تحفظ کی ہم نے ذمہ داری لی ہے. ہم نے آئین کا حلف لیا ہے. ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر وہ کام کرنا ہے، بلا ہمارے حلف کا حصہ ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بلا خوف و خطر، کسی کے پریشر میں نہ آتے ہوئے، کسی کے یعنی کسی بھی طرف سے کوئی پریشر، کوئی لالچ میں رہتے ہوئے نہیں کرنا. ہم نے انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آئین اور قانون بتاتا ہے اس کے اندر رہ کر فیصلے کرنا ہے. تو آپ کے لیے اگر کوئی ایشو ہے، میں پالیسی ڈیسیجن پہ بات نہیں کر سکتا، حکومت کا کام ہے، لیکن جو پالیسی بنائی گئی ہے، جو حقوق آپ کو آئین اور قانون نے دی ہیں، اس کے لیے ادارے ہمیشہ موجود ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنے طرف سے بھی اور میرے بھائیوں کی طرف سے بھی اور بہنوں کی طرف سے بھی جو ہمارے بینچ میں، کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے حقوق کا اور ہر انسان کے حقوق کا دفاع کر سکیں، ان کو حق دلا سکیں، کیونکہ ہمارا ادارہ آخری ادارہ ہے. میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ آئیں مل بیٹھ کر بات کریں. میرے خیال میں جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں وکالت میں بھی اور ادروائز بھی میں نے کہا کہ میرا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں پہ جرگہ سسٹم بہت کامیاب ہے. جرگے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے جو معتبرین ہیں پہلے ان کے پاس جاتے ہیں اور زیادہ تر ایشوز وہ وہیں پہ ریزالو کر دیتے ہیں، وہیں پہ حل کر دیتے ہیں، بجائے اس کے وہ عدالتوں کے چکر لگاتے پھریں. تو بہتر یہ ہے کہ مل کے بیٹھنا، مل کے بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو آپ کے امپلائرز ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی بھی میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ عدالتوں کے چکر لگے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسئلے حل ہوں. لیکن مسئلے حل کرنے کے لیے کچھ لینا کچھ دینا پڑتا ہے. آپ کو اگر کسی نے کوئی سخت
سٹانس لیا کہ میں سپوز میرے مثال کے طور پر میرے اتنے حقوق ہیں اور دوسری طرف سے وہ سریان انکاری ہے، تو اس کا بہتر انداز یہ کہ آپ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپس میں بیٹھ کے دیکھیں جی آپ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کریں اور آپ اس ایگریمنٹ کی اس شک کی خلاف ورزی کریں. جب آپس میں بیٹھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص علیحدہ علیحدہ جا کے اپنے مسئلے کے حل کے لیے اس امپلائر سے بات کرے. اسی لیے ہماری آئین کے آرٹیکل 17 میں یہ بتایا گیا کہ ہر شخص کو ہر ادارے میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کے تحت اپنا ایک ادارہ قائم کرے، یونین بنائے. اب یونین بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. اس کا مقصد صرف اور صرف لیبر، اگر میں اسپیسیفک چونکہ آج لیبر کی بات ہو رہی، میں لیبر یونین کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح وکلا کی یونین ہے، باقی ہر ادارے میں یونین ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو آپ کے جائز حقوق ہیں اس کا دفاع کس طرح کیا جائے. وہ آپ اپنے نمائندے چنتے ہیں، وہ نمائندے آپ کے بہاف پر، آپ کی جگہ پر باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں، تب جا کے مسائل حل ہوتے ہیں. اور میرا خیال یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ مسائل بات چیت سے حل کیے جائیں. اور یہ جو ہمارے عدلیہ پہ اتنے کیسز کی بھرمار ہے، اس کا ایک اصل وجہ ہے بھی یہی کہ ہم آپس میں نہیں بیٹھتے. ہمیں بہت سے مسائل ایسے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو مل بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اسے ہم اس حد تک عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں کہ اس میں سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو ان تمام باتوں کو میں سمیٹتے ہوئے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پہلا کانفرنس جو انہوں نے منعقد کیا صدیقی صاحب، اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں آپ کے بیچ میں ہوں، اور میں اس میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے بیچ میں ہوں. یہ انٹریکشن ہونی چاہیے. ویسے ہمارے ججز کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ہم کسی سے نہیں مل سکتے، بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے طرف اب کسی کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں تو مختلف باتیں ہوتی ہیں اور مختلف اس کا مطلب لیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم ذرا تنہائی میں ہوتے ہیں، آئسولیشن میں ہوتے ہیں. گو کہ ہمارا مزاج اس طرح نہیں ہے کہ ہم علیحدہ رہیں. کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی ہم پاسداری کریں، لیکن بہت مشکل کام ہے. کسی سے، اپنے بھائی سے دور رہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ کل ہم پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج تو کل میرا کیس تھا ایک شخص کے پاس اور یہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا. تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم کسی سے ہمارا قریبی رشتہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کے کیسز ہمارے سامنے ہو. آپ کے یقیناً کیسز ہمارے سامنے ہیں. میں آج ان کیسز کو ایک طرف رکھ کے میں آپ کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہونے کے اوپر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. صدیقی صاحب نے پتہ نہیں میری تعریف کی یا میری غیبت کی کہ صبح دیر سے آتے ہیں. یہ میری ایک کمزوری ہے، یہ اچھائی نہیں ہے. پنکچوئل ہونا چاہیے انسان کو، لیکن اب کیا کریں، اس عمر میں چینج ہو نہیں سکتا ہوں. تو کوشش کروں گا کہ اس میں اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسپیشلی آئی ایم تھینکفل ٹو member of ILO on behalf of my institution. They have provided assistance to the institution and to the Department of Labor. I'm thankful. Thank you very much.